السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المعارج پڑھیں گے۔ سورۃ المعارج مکیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اترنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 70 نمبر پر اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 79 یعنی 1 کم 80 نمبر پر ہے۔ اس کی 44 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ اس کا 2 طرح سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے کسی سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں، وہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا، کیونکہ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی کفار کے اس قسم کے سوالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا، اسی طرح یہ بھی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ عذاب آئے، جس طرح سورہ انفال میں ذکر ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ سچا ہے نبی تیرا تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب لیا۔ یعنی لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام غلط ہیں، حالانکہ ان کو خود کو یقین تھا کہ آپ سچے ہیں۔ یہ ڈٹھائی کی ایک انتہا ہوتی ہے جہاں تک وہ لوگ پہنچے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ایک واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا۔ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، کافروں کے لیے اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی نوعیت بیان کی کہ یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں یہ پھر بچ نہیں سکیں گے۔ جب وہ عذاب آئے گا تو پھر ان کے لیے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے ہے جو درجات والا ہے۔ معارج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں جس پر سٹیپ بائی سٹیپ چڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درجات، اس کا مقام بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلندی پر ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے درجات ہیں جو فرشتے ان درجات کو طے کرتے ہیں، چڑھتے ہیں اور پھر اللہ تک پہنچتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب جہاں تک ممکن ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے لیکن اللہ تک نہیں پہنچے۔ اس طرح فرمایا کہ من اللہ ذی المعارج، کہ یہ عذاب اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اور بہت بلندی والا ہے، کہ اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے درجات طے کرنے پڑتے ہیں، بہت سی یعنی سٹیپ یا سیڑھیاں یا مقامات ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے بھی چڑھتے ہیں اور روح بھی اس کی طرف ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں یعنی فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر ہے کہ یہ اتنی اونچائی ہے کہ اگر کوئی شخص عام طور پر چڑھنا چاہے تو 50,000 سال اس کو لگ جائیں، 500 صدیاں، تو پھر یہ مسافت طے ہو سکتی ہے۔ تو اتنی کسی کی عمر ہی کہاں کہ وہ اتنا چڑھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ چڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ اترتے ہیں۔ یہاں والروح سے مراد یا تو انسانی روحیں ہیں جو نیک لوگوں کی ہوتی ہیں کہ فوت ہونے کے بعد ان کو آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو علیین میں رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان کروا دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا اوڑھنا دے دو، اس طرح کر کے۔
یا پھر پیچھے مناسبت دیکھی جائے تو پیچھے فرشتوں کا ذکر ہے، تو روح سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ان کا نام روح ہی آیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبریل علیہ السلام کا نام روح آیا کہ یہ روح الامین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور فرشتے بھی جاتے ہیں ایسے دن میں جس کی چڑھائی کا اندازہ عام حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے کئی مرتبہ جاتے اور آتے ہیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی کفار مکہ کی گفتگو اس قدر ذلیل اور اس قدر تکلیف دہ ہے کہ ابھی اسلام کے یہ ابتدائی سال تھے اور جہاد کا حکم بھی نہیں اترا تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی مملکت کوئی حکومت بھی نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ پس صبر کیجئے، صبرًا جمیلا، بہت اچھے طریقے سے صبر کرنا، یعنی ایسا صبر جو بہت ہی اچھا ہو، اور صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک یہ لوگ عذاب کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے ہی کام لیجئے۔ یہ انتہائی بیوقوف اور غلط لوگ ہیں جو اتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے آنے میں کچھ وقت لگے گا تو ہم بھاگ جائیں گے یا بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یعنی ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی جلدی اللہ تعالیٰ انسان پر عذاب لے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ انسان ادھر سے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو اچانک وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ موت کی آغوش میں جاتا ہے اگر برا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عذاب دور ہے؟ نہیں، دور نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی، جس طرح وہ اڑتی پھرتی ہے اس طرح۔ تو یہاں یعنی یہ آسمانوں کے تانبے کی طرح ہونے اور پہاڑوں کے دھنی ہوئی روئی کی طرح ہونے کا جو ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے بارے میں جو سوال کرتے تھے یہاں بھی وہی سوال زیادہ تر مراد ہے کہ قیامت کا عذاب کب آئے گا۔ فرمایا کہ وہ ایسا ہولناک دن ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ کوئی دلی دوست کسی دلی دوست سے سوال نہیں کر سکے گا، یعنی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تعاون سے بچ جائیں گے تو وہاں تو کوئی پر نہیں مار سکے گا، کوئی کسی سے سوال نہیں کر سکے گا، پوچھ نہیں سکے گا۔ یبصرونہم، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، یعنی ان کے حالات ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، لیکن دکھائے جانے کے باوجود یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم اس بات کو پسند کرے گا کاش کہ وہ اس دن کے عذاب کے فدیے میں بدلے میں دے دے ببنیہ، اپنے بیٹے کو، یعنی حال یہ ہوگا کہ دنیا میں اگر باپ تکلیف میں ہو بیٹا بھی تکلیف میں ہو تو پھر بھی باپ بیٹے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بیٹا باپ کے ساتھ ہمدردی کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چیز نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کو وہ دکھائے تو جائیں گے، نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ہر کوئی چاہے گا میں بچ جاؤں، تو باپ یہ کہے گا کہ کاش میں اپنے بیٹے کو اس دن کے عذاب کا فدیۃً اس کو میں دے دوں، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے قبیلے کو، خاندان کو جس میں وہ جگہ پکڑتا تھا، یعنی دنیا میں خاندان کا تحفظ اس کو حاصل تھا، خاندان کی آغوش میں وہ بہت سی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا تھا، لیکن قیامت والے دن کہے گا کہ میں انہی کو پکڑا کر خود چھوٹ جاؤں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، یہاں بھی بس نہیں، کیونکہ وہاں فدیہ تو چلے گا ہی نہیں، پھر وہ سوچے گا کہ اور جو زمین میں ہیں سب کے سب، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ نجات پا جائے، یعنی اگر ایسا بھی ممکن ہو کہ پوری دنیا کے افراد
اس کے بدلے میں جہنم میں چلے جائیں لیکن یہ بچ جائے تو اس کو پھر بھی یہ مہنگا نہیں لگے گا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے ممکن۔ انہا لظیٰ، بے شک وہ ضرور ایسی آگ ہے جو شعلہ مارنے والی ہے، نزاعۃ للشویٰ، کھینچ لینے والی چہرے کی کھال کو، یعنی اس کے شعلے اس قدر خطرناک اور زبردست ہوں گے کہ پہلے ہی شعلے میں اس کے چہرے کی ساری کھال وہ گل سڑ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور وہ دین سے پھر گیا۔ وجمع فأوعی، اور اس نے جمع کر کے رکھا، فأوعی، پس اس نے گن گن کے رکھا۔ حدیث میں آتا ہے ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یخرج عنقم من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کی آنکھیں ہوں گی اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی، اور اس کی زبان ہوگی، وہ زبان سے بول رہی ہوگی، کان بھی ہوں گے، وہ سن رہی ہوگی۔ تو وہ جہنم کیا کہے گا، وہ جو گردن نکلے گی وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو فرمایا کہ جو جبار اور عنید تھا، سرکش تھا، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا تھا، اگر اس کو کوئی رعایا ملی تھی تو ان کے ساتھ وہ غلط سلوک کرتا تھا۔ تو یہاں یعنی جبار اور عنید ہونا یہ صرف حکمرانوں کی صفت نہیں ہے، یہ چیز گھروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض گھروں کے سربراہ بھی اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، مثلا شوہر ہے یا کوئی اور گھر کا ایسا فرد ہے، بعض دفعہ بڑا بھائی ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی چھوٹا بھائی ہے یا کوئی بہن ہے جس نے پورے گھر کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے اور وہ اتنی سخت ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے جو ماتحت ہیں، چاہے اولاد ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہوں یا شاگرد ہوں یا ورکر ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی ہمدردی کرنی چاہیے، ان کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا چاہیے۔ ورنہ دیکھیں کہ کیا اس کا انجام ہے کہ وہ گردن یہ کہے گی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نمبر 1 ہر سرکش ضدی کو پکڑ لوں، ان کو میں نہ چھوڑوں، اور دوسرے نمبر پر وہ یہ کہے گی کہ میں تصویریں بنانے والوں کو نہ چھوڑوں، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی اپنے یعنی پتھر کی بنائے، لکڑی کی بنائے، پینسل سے بنائے، کچھ بھی بنائے، یہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ تیسرا وہ یہ کہے گی کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، ان 3 لوگوں کو پکڑنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ ان کو پکڑے گی اور ان کو نہیں چھوڑے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی ایک جگہ پر ذکر آتا ہے کہ جس طرح مرغی مٹی میں چھپے ہوئے دانوں کو چن لیتی ہے، اس طرح یہ میدان حشر میں سے مجرموں کو چن لے گی اور ان کو نہیں چھوڑے گی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان یہ پیدا کیا گیا ہے چھوٹے دل کا، یعنی اس کا دل بہت چھوٹا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے، گھبرا جانے والا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو پھر یہ اس کو روک لیتا ہے، بھلائی کو خرچ نہیں کرتا، یا بھلائی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین سے رک جاتا ہے، نیکی کا عمل نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اولاد مانگتے ہیں، جب اولاد ملتی ہے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ بچہ پڑھنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی رزق مانگتے ہیں، جب رزق مل جاتا ہے تو پھر دکانداری سے فرصت نہیں ملتی۔ رشتہ مانگتے ہیں، جب رشتہ مل جاتا ہے تو پھر اس کی تیاریوں میں اور پھر بعد میں اپنی جو ان کی لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں ان میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان کو عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ اگر تکلیف پہنچی تو پھر بھی اس نے جزا فضائی کی، گھبراہٹ کا اظہار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے کیے اور کئی قسم کی ایسی غلط گفتگو کی جو اس کے لائق نہیں تھی، اور اگر بھلائی پہنچی ہے تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا۔ یعنی عجیب ہے انسان
کہ اس کو پھر چاہیے کہ وہ اس بھلائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دوسرے لوگوں پر خرچ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ کن لوگوں کی صفات ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا گیا ہے کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کی کھلڑیوں کو ان کو جلا کے رکھ دے گی۔ استغفر اللہ۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جزوعا تو پھر یہ جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو نیکی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر یہ روک لیتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے والے، یعنی ان کا مزاج ان کے بالکل خلاف ہے، ان کی عادت، ان کی مصروفیت یہ عوام الناس سے ہٹ کے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہاں مومنین کی، مصلحین کی سب سے پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ نماز وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ دائمون، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی فرصت میں پڑھ لی، چلیں فارغ بیٹھی ہوں، کچھ وقت نہیں گزر رہا نماز پڑھ لوں، یا پھر کسی کے آنے کا کوئی انتظار تھا اور کوئی دعا کرنی تھی، کوئی مقصود تھا تو اس وقت نماز پڑھ لی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنا فریضہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ صورت مکی ہے، لیکن ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے فوراً بعد صدقے کا حکم دیا جاتا تھا، جس طرح سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار جو تھے، وہ جب نجاشی کے اس کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے بادشاہ، ہم لوگوں کا مال کھانے والے تھے، تو اس نبی نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو پر اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح صفت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے، اگرچہ اس کا زکوٰۃ کا نصاب مقرر نہیں ہوا، کیونکہ زکوٰۃ تو یہ فرض ہوئی ہے مدینہ میں آ کے، اور یہ مکی صورت ہے، تو زکوٰۃ کی فرضیت تو بھی نہیں ہوئی، لیکن اپنی ملکیت میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہ دیتے ہی رہتے تھے۔ مسلمان ہونے والے لوگ لوگوں میں صدقات و خیرات کرتے ہی رہتے تھے۔ فرمایا کہ وہ سوال کرنے والوں کو اور محروم لوگوں کو دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو کافر تھے وہ مذاق اڑاتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بڑا عذاب یہ کب آئے گا۔ تو فرمایا کہ مومن اس کے خلاف ہیں، وہ تو اس بات کو سچا سمجھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ خالی بندہ توبہ استغفر اللہ کرتا رہے کہ جب بھی عذاب کا خیال آیا، چلو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ایسے، لیکن اگر ایک شخص کا عمل خلاف ہے، وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ بھی لیتا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، ایسے کلمات اپنی زبان سے بول بھی لیتا ہے اور استغفر اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہم سے اس کا حساب نہ لیا جائے اور ہم ایسے کام نہ کریں جن کا حساب دینا مشکل ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب امن میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ غیر مأمون یعنی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے کہ چلو جی اس سے کیا ڈرنا، آئے گا تو دیکھ لیں گے، کچھ اس کا سدباب کر لیں گے، نہیں، یہ بہت خوف کھانے کی چیز ہے۔ یہ ایسی ہے کہ یہاں بادشاہوں کے وسائل، نبیوں کی نیکیاں، اور جو یہ پہلوان قسم کے لوگ ہیں ان کا زور، ہر چیز عاجز آ جائے گی، اس طرح کا اس کا عذاب ہوگا۔ تو یہ مسلمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ہی قیامت کا دن آئے گا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت خوف کھاتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کا جو عذاب ہے وہ بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے ستر کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر جو ان کی بیویاں ہیں یا جو ان کی لونڈیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، پس بے شک ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ یہ لونڈیوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ نساء میں اور دوسرے موقعوں پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ لونڈیوں سے مراد یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے جو آتی ہے کام کر کے چلی جاتی ہے، چاہے سارا دن رہے چاہے رات بھی رہے۔ یہ زر خرید غلام ہے، پیسے سے خریدے ہوئے، جن کا پیچھے سے پرسان حال کوئی نہیں، ہم لے آئے ہیں، اب وہ بس ہمارے پاس ہیں، ان کا جینا مرنا، ان کی خوشی غمی ہمارے ہی ساتھ ہے۔ تو ایسی عورتیں جو لونڈیاں ہوں اور ان کے کوئی اور شوہر نہ ہوں تو پھر اس کا جو مالک ہے اس کو بیوی کی طرح رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک عورت کے ایک وقت میں دو شوہر نہیں ہوتے کہ ایک اس کا شوہر ہو اور ایک اس کا مالک ہو، نہیں، بلکہ ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ میاں بیوی ہیں تو پھر اس کا مالک اس کو بطور بیوی نہیں رکھے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو زر خرید لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ یا پھر اپنی ایک دو یا تین یا چار بیویوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، وَإِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، مگر اپنے جوڑوں پر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور اپنے غلاموں پر، بس بے شک ان کو اس میں ملامت نہیں ہے، یعنی ان پر وہ خرچ کرتے ہیں اور انہی عورتوں کو جو زوجیت میں آ جاتی ہیں یا جو لونڈیاں ہیں ان کو بطور بیوی رکھ سکتے ہیں، اس میں ان کے لیے کوئی شرمندگی نہیں، ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس جو شخص اس کے علاوہ تلاش کرے گا، یعنی کسی ایسی جگہ پر ایسا تعلق بنائے گا جو بیوی بھی نہیں لونڈی بھی نہیں، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کنوارے کی 100 کوڑے اور شادی شدہ کی یہ سزا سنائی کہ اس کو اتنا مارو کہ مر جائے، یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں کہ اس نے زمین کو گندا کر دیا۔ استغفر اللہ۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نساء میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یعنی گواہی کو اچھے طریقے سے دینا، کیونکہ آگے گواہی کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں کو قائم رکھنے والے ہیں، یعنی گواہی جھوٹی نہ ہو اور پیچدار نہ ہو، یا گواہی دینے سے گریز نہ کیا جائے، اس کا کچھ حصہ چھپا کر کچھ بیان نہ کیا جائے، بلکہ ساری بات من وعن بیان کی جائے۔ اور اسی طرح لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کا پورا خیال رکھا جائے، یعنی گفتگو کی امانت یا مال و زر کی امانت، یا اور جس طرح بیوی اپنے شوہر کی امانت ہے، یا اسی طرح یعنی بہنیں بیٹیاں، یعنی جسمانی امانتیں، مالی امانتیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی گفتگو کی امانتیں، ان ساری امانتوں کا خیال رکھنے والے اور گواہیوں کو صحیح طریقے سے قائم کرنے والے، یہ ساری ان لوگوں کی صفات ذکر ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پیچھے فرمایا دائمون، یعنی وہ ساری پڑھتے ہیں، کبھی 2 پڑھ لیں کبھی 4، ایسے نہیں، بلکہ وہ روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کی عبارت صحیح پڑھتے ہیں، رکوع سجود صحیح کرتے ہیں، وضو صحیح کرتے ہیں، اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں، قبلہ کا لحاظ رکھتے ہیں، پھر ایسے کاموں کو ادا کرتے ہیں جن سے نماز محفوظ اور مزید بڑھ جائے اس کی نیکی، ایسے کاموں سے بچتے ہیں جن سے نماز ضائع ہو جائے اور ان کا گناہ بڑھ جائے، تو یہ ہیں محافظ، نماز کے محافظ۔ یہاں مجمل طور پر تقریباً 9 بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں، جو یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ دین کا پورا ڈھانچہ ہے، اس میں دین کی کوئی چیز باہر نہیں رہ جاتی اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو۔ فرمایا کہ یہ 9 صفات کے جو حامل ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جنتوں میں عزت پانے والے لوگ، یعنی عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں لیکن ذلیل ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کو جوتے دکھاتے ہیں، برا کہتے ہیں،
اور ایسے ہی بڑی بڑی کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہنے والے اتنے ذلیل کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کی کوئی عزت نہیں. تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رہ نہیں سکتے. تو جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی. جنت میں انتہائی عزت اور انتہائی احترام، ایک دوسرے کا پیار محبت ہوگا. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی طرف بات کو موڑا. فرمایا کہ پس ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ تیری طرف دوڑتے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین. دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے ٹولیاں بنا کر. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. کیا ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. انا خلقناہم مما یعلمون. بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو وہ جانتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کافر تنزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، دوڑتے آتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں تو جنت بھی ہمارے ہی لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حالتوں کو ذکر کر کے آگے 3 باتیں جو مقصود تھیں وہ بیان کی ہیں. ایک یہ بیان کی ہے کہ انسان کا تکبر اس کو جنت میں داخل ہونے سے باز رکھے گا، جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. دوسری یہ بات ذکر کی ہے کہ کفار کا طمع اور اس کا رد، یعنی ایک تو حرص ہے اس کی، دوسرا وہ دین کو رد کر دیتا ہے، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھنے سے انکاری ہیں اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے، تو دوبارہ اٹھیں گے تو جنت میں جائیں گے. تو حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیے گئے ہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، یعنی یہ ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو ان کی یہ تینوں چیزیں ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گی. یعنی دوبارہ اٹھنے کا یہ رد کرتے ہیں، دین کو یہ رد کر کے دنیا کے لیے طمع رکھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. پس نہیں، یعنی ان کا عقیدہ اور طور طریقہ غلط ہے. میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ خود تمام مشرقوں اور مغربوں کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ سورج ہر دن ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے. اسی وجہ سے روزانہ اس کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں فرق ہوتا ہے. فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان سے بہتر لوگوں کو بدل کر لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. یعنی اگر اہل مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں کہ ہم ان کو ہلاک کر کے نئی مخلوق کو پیدا کر دیں. تو پھر آپ کیا کریں؟ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. پس ان کو چھوڑ دو کہ یہ بحث کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات ہو جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے تو آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفزون. جس دن یہ نکلیں گے، اجداث یہ جدثن کی جمع ہے، قبروں سے، سراعا بہت جلدی، بھاگتے ہوئے، گویا کہ وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. یعنی جس طرح یہ اپنے بت خانوں کی طرف بھاگ کر جاتے تھے، اس طرح یہ قیامت کے دن بھی یہ حشر کی طرف بھاگتے ہی جائیں گے. اب تو انکار کر رہے ہیں لیکن اس دن یہ بھاگتے ہی چلے جائیں گے. یعنی ان کی تذلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت بیان کی ہے. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کو ذلت ڈھانپ لے گی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے. یعنی اب تو انکار کر رہے ہیں، اس دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ آنکھیں جھکی ہوئی، ذلت نے ڈھانپا ہوا اور وہ بھاگتے ہی چلے جائیں گے اور ان کو رستے میں رکنے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. صرف یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کا آرڈر ہے اور ہم نے وہاں پہنچنا ہے.
تو ان کی یہ یعنی انتہائی بے بسی کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے بسی سے محفوظ رکھے اور ہمارا انجام بالخیر فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.